بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قبر کی پہلی رات، میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں اور عنقریب تم سب کو پیش آ کر رہوں گی، اور میں نے تم کو اپنے آنے کی اطلاع سے باخبر کر دیا ہے۔ میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا کہ ہائے مجھے معلوم نہ تھا، ہائے میں بھول گیا، ہائے اب میری توبہ۔ یاد رکھو پھر سخت عذاب اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر روشنی چاہتا ہے تو چراغ لے کر آنا، اور یاد رکھ وہ چراغ جلتا ہے 5 وقت نماز ادا کرنے سے، تہجد کی نماز پڑھنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، اعمال صالحہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنے سے، اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ اے شخص تو کتنا غافل اور بے فکر تھا، تو میرے سینے کو ساری عمر بھر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہگاہیں ہیں، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ اور مقام ہوں جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا۔ اور یاد رکھو قبر کہتی ہے کہ میں ان مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور آدمی کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ ہم بھول گئے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم اپنے خالق و مالک کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے دنیا میں آنے کا منشا و مقصد بھول گئے ہیں، ہم اپنی موت اور قبر کو بھول گئے ہیں، ہم اپنی آخرت کے نفع و نقصان کو بھول گئے ہیں، ہم قبر میں منکر و نکیر کے سوالات اور وہاں کی بے کسی و بے بسی اور قبر کی تنگی و تاریخوں کو بھول گئے ہیں، ہم پل صراط کے گزرنے کو بھول گئے ہیں، ہم دوزخ کے عذاب کا خوف و خطر بھول گئے ہیں، ہم اپنے خدا کی حضوری میں کھڑا ہونے اور اپنی پیشی کو بھول گئے ہیں، ہم آخرت اور وہاں کی حساب و کتاب کو بھول گئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور کاروبار کے علاوہ سبھی کچھ بھول گئے ہیں۔ ہم دنیا کی اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، اور دنیا ہماری طبیعت اور رگ رگ میں بس چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری آبادی ہے، اس لیے ہم کو اب آبادی سے ویرانے اور اجڑے ہوئے میں جانا پسند نہیں ہے، اور موت سے ہم کو نفرت ہے، اس لیے وہاں جانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اور یاد رکھیے موت اور قبر سے وہ ڈرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں ہے۔ اے دنیا کے اسباب و زینت پر مر مٹنے والے انسان، سن غور سے اپنی آنے والی کہانی۔ اے غافل، تو نے غفلت میں عمر برباد کر دی ہے، اٹھ جاگ، جلدی ہوش کر اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر اور اپنے رب سے مغفرت طلب کر کہ آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے۔ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پر آنسو بہا اور اپنی پچھلی زندگی پر شرمندہ و ندامت کے ساتھ توبہ کر۔ اب بھی کمر باندھ کر اعمال صالح کرنے کی کوشش کر، کیونکہ محنت کرنے میں کامیابی ہے، اور غفلت و سستی کا انجام بدبختی و محرومی ہے۔ تیری کامیابی محل مکان بنانے، دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے، عیاری مکاری چالاکی ہوشیاری کے ساتھ بہت سا مال اور دولت جمع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ تیری اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو پورا کرنے میں ہے اور ان کی فرما برداری کرنے میں ہے، اپنی موت کو یاد رکھنے، قبر و آخرت کی زندگی بنانے میں ہے۔ لہذا تو دنیا میں اس طرح رہ جس طرح ایک مسافر رہتا ہے کہ وہ راستہ چلتا ہوا زیادہ بگڑا نہیں کرتا۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو صرف آخرت ہے،
اور دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے اور وہ وقت مقرر ہے، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو آخرت کی کامیابی نصیب ہو گئی وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سب یکے بعد دیگرے اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ یاد رکھ تو بھی اس طرح ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ یہاں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، مگر افسوس کہ تجھ کو کچھ عبرت و نصیحت حاصل نہ ہوئی۔ دفن خود صدہا کیے زیر زمین، پھر بھی مرنے کا نہیں حق الیقین، تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں، کچھ تو عبرت چاہیے اے نفس لعین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان سمجھو کہ جنہوں نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ یہ سچا وعدہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ المرء مع من احب، الہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سچی محبت اور ان کی سچی فرما برداری نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ میں ان کی شفاعت کا امیدوار ہوں، کیونکہ محب کو اپنے محبوب سے پوری امید ہوتی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت اور درود و سلام نازل فرما، اور مجھے بھی دن رات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے اس شغل میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔